أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين. نبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. صلوات پڑھنے پر محمد. محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ نحل کی 36ویں آیت ہے، جس میں خدا وحدہ لا شریک اپنے تمام بندوں کی ہدایت کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے کو قبول نہیں کیا آخر ان کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے لیے الگ الگ رسول بھیجے۔ کیوں بھیجے ہیں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ،
کچھ لوگوں کو ہدایت مل گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور جن کو ہدایت نہیں ملی وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ لوگ کہاں ہیں؟ فسیروا فی الارض، زمین پر جب چلو تو دیکھو ادھر ادھر، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہم نے جھوٹوں کا انجام کیا کیا ہے۔ ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جو انسانوں کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے، اگر رہنمائی جانوروں کو مل جاتی ہے تو خطرناک جانور انسانوں کے اشارے پہ چلتا ہے۔ رہنمائی، ہدایت پوری دنیا میں دو طرح کے رہنما ہوتے ہیں، دو طرح کے اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، ایک الہی اور ایک بشری۔ ایک وہ رہنما ہوتے ہیں جن کو اللہ منتخب کرتا ہے، اور ایک وہ رہنما ہوتے ہیں جو خود اپنی راہ منتخب اللہ کے رہنماؤں کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ یہ رہنما الہی جو کچھ کرتے ہیں یہ وحی پروردگار سے الگ نہیں ہوتا۔ رہنما بشری جو کچھ کرتے ہیں وہ انبیاء کی سیرت سے الگ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والی، کہ اصلاح کرنے والے انسان جن کا تعلق مذہبوں کی دیواروں سے نہیں ہوتا ہے، جن کا تعلق صرف انسانیت سے ہوتا ہے، اور ان کے سامنے اگر کسی بھی مذہبی دیوار سے ٹکرانا ہوتا ہے تو ٹکرا کے انسان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رہنمائی ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا کام ہے جو ہر انسان کو کرنا ہی کرنا ہے، بھلے اس کا پیمانہ یا چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا۔ ہر انسان کو اپنے گھر کی رہنمائی کرنا ہے، اس پورے گھر کو کسی ایک رہنما کے حوالے ہونا ہے۔ وہ تمام گھر ایک بستی مل کے کسی اور رہنما کے سامنے ان کو جانا ہے۔ جس گھر میں اگر رہنمائی نہ ہو اس گھر کا حال کیا ہوتا ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے، اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کسی کا باپ مر گیا ہے، گھر کا رہنما مر گیا ہے، چلا گیا، تو اکثریت بچوں کی آوارہ گردی کے راستے کو پکڑ لیتی ہے۔ یا جس بستی کے لوگ اپنے رہنما کو نوکر سمجھتے ہوں تو پھر وہاں اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت ان کے شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ رہنمائی ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اس چیز کو، اس ذائقے کو سمجھ لیتا ہے تو اس راستے پر ایسے گامزن ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ زمین پر کھڑا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے اس کا ذائقہ پتہ ہو۔ آپ دیکھیے، اکثر جتنے نبی آئے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کچھ نبیوں کو چھوڑ کے، جیسے جناب سلیمان وغیرہ جن کو خدا نے، انہوں نے حکومت مانگی تو حکومت دی۔ اکثر نبیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب ایسے ہی کچھ نہیں کہتے تھے تو سارے دوست ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی کسی کو برائی سے روکتا تھا تو نبی کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا؟
پتھر مارے جاتے تھے، کچرا پھینکا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی، ستایا جاتا تھا، چاہے کسی نبی کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو۔ آخر نبی کی خطا کیا ہے؟ چھوڑ دے لوگوں کو، ارے جانے، نہیں سنتے جانے دو، نہیں سنائیں گے۔ لیکن جتنے نبی آئے ہیں آپ دیکھتے رہیے، اکثر نبیوں کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ جناب نوح نے تو 950 سال، 2-4 سال نہیں، 950 سال تبلیغ کی ہے، اور تبلیغ کے عوض میں کیا مل رہا تھا؟ اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ جبرائیل کو آنا پڑتا تھا پتھر ہٹانے کے لیے۔ آخر یہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ سوال ہے نا۔ جیسے آپ یہاں ہمارے معاشرے میں ایک گفتگو ہوتی ہے، ہم مولانا کو بھگا رہے ہیں، بھاگ کیوں نہیں رہے؟ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، نکل کیوں نہیں رہے؟ تو یہ نبی مار کیوں کھا رہا ہے؟ ارے یہاں مار رہے ہیں لوگ، دوسری جگہ چلے جاؤ، اپنے جنگل میں رہنے لگو، کہیں چلے جاؤ، انہی کے پاس، ان مارنے والوں کے پاس ہی کیوں رہ رہے ہو؟ کیا چکر ہے؟ کیا بات ہے؟ چلے جانا چاہیے نا۔ لیکن مار بھی کھا رہا ہے روز، ایک دن کہو چلو مان جائے، اپنے یہاں کتنے دن کی معافی ہے؟ ارے بھائی ایک دن انسان برداشت کرے گا، 2 دن کرے گا، تیسرے دن تو مڑ جائے گا۔ محاورہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں روز نہ 1 دن نہ 2 دن، 950 سال ایک نبی، اس کے بعد انبیاء جو بھی آئے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے، مار کھاتے رہے۔ اچھا یہ بتائیے، مار کھانے والا طاقتور ہوتا ہے یا مارنے والا؟ آپ کہیں گے بھائی مارنے والا طاقتور ہے، تو کیا ہمارا نبی کمزور تھا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے نبی کمزور تھا۔ تو پھر جو مار رہے ہیں وہ طاقتور ہے جو مار کھا رہا ہے؟ یہ مار کھا ہی کیوں رہے ہیں؟ پلٹ کے مارتے کیوں نہیں؟ ان کے پاس تو جو خالی عصا ہے، یہ عصا ہی مار دے تو سب کے سب فنا ہو جائے، کیوں مار کھا رہے ہیں؟ میں ایک آپ کو اگزامپل دے دوں تاکہ یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے۔ ماشاءاللہ سے بزرگان، دادا، نانا، ابا سب بیٹھے ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، گود میں جو بچہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی چشمہ لگائے، اسے پکڑا اور پٹک دیا، چور چور ہو گیا۔ گریبان میں لٹکا، سارے بٹن توڑ دیے۔ گھوڑا بنو، میں بیٹھوں گا اور ماروں گا۔ وہ گھوڑا بھی بن رہا ہے، وہ مار رہا ہے۔ وہ پلٹ کے آپ کیوں نہیں مارتے اسے؟ چشمہ توڑا آپ نے، چشمہ اس نے پٹک دیا، آپ نے چشمے کے جواب میں اس کو نہیں پٹکا، ہنس رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں دوسرا بنا لیں گے۔ اس گھوسے مار رہا ہے، آپ پلٹ کے گھوسا نہیں مار رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، منہ چوم رہے ہیں۔ سامنے کھڑے کو دونوں ہاتھ سے تھپڑ لگائے چلا جا رہا ہے، سب لوگ خوش ہو رہے ہیں، بچے کے ہاتھ چلنے لگے۔ ارے مار رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، امی ہنس رہی ہیں، دادی ہنس رہی ہیں، اور جو مار کھا رہا ہے وہ بھی ہنس رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہی بچہ جب 15 سال کے بعد دادا کا چشمہ توڑتا ہے تو پورا گھر کہتا ہے اس سے نالائق کوئی بچہ نہیں ہے۔ یہی بچہ جب نانا کا گریبان پکڑ کے پھاڑ دیتا ہے تو کہتے ہیں بڑا کمینہ بچہ ہے۔ یہی بچہ اگر اپنے باپ کی پشت پر بیٹھ کے اسے گھوسوں سے مارے، گھر والے، خاندان والے، اڑوسی پڑوسی سب کہتے ہیں اس سے نالائق تو بچہ ہی نہیں ہے۔ یہ 15 سال میں کیا تبدیلی پیدا ہو گئی؟ کل جب اس نے مارا تو آپ ہنس رہے تھے، کل جب چشمہ توڑا تو آپ کو کچھ نہیں ہوا، جب آپ کل تماشا مارا تو آپ کو کچھ نہیں ہوا، کل آپ کی پشت پر بیٹھ کے گھوسے مارے تو کچھ نہیں ہوا، آج اسے سب نالائق، بدتمیز اور کمینہ کیوں کہہ رہے ہیں؟
تو آپ کہیں گے بھائی کل یہ بچہ تھا، اس کی عقل کامل نہیں تھی، اس لیے اس کی ہر حرکت برداشت تھی، آج اس کی عقل کامل ہو گئی تو بس سمجھ لیجیے نبی پتھر اس وقت تک کھاتا ہے جب تک دین کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، جب تک دین کمپلیٹ نہیں ہوتا تم پتھر مارو، اور جب دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پتھر مارے گا۔ جب تک دین نہیں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جب بستی سے مولانا صاحب کو کہتے چلے جاؤ تو مولانا صاحب کو لگتا ہے کہ جب تک یہ برائی ختم نہ ہو جائے خدایا ہمیں جانے نہ دینا، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، تم پتھر مارو یہ پتھر کھا کے تمہیں وہی چیز دیں گے جو نوح دے رہے تھے، جو ابراہیم دے رہے تھے، جو اسماعیل دے رہے تھے، جو ہمارا نبی دے رہا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ان کو ذائقہ پتہ ہوتا ہے تبلیغ کا ذائقہ کیا ہے۔ اللہ نے پیغمبر سے کیا کہا تھا؟ یا ایھا رسول بلغ یعنی اے رسول تبلیغ کرو، جو تم کو ہم پہنچا چکے ہیں، جو بتا چکے ہیں۔ یہ آیت اسی زمانے تک کے لیے نہیں تھی، اسی دن تک کے لیے نہیں تھی۔ عالم جو بستی میں آتا ہے وہ وہی آیت پڑھ کے آتا، یا ایھا رسول بلغ، وہ رسول تھا، یہ انبیاء کے وارث ہیں، رسول کے وارث ہیں۔ تبلیغ کاہے کی کر رہے ہیں؟ جو پڑھ کے آئے ہو اس کی تبلیغ کر دو، جب تبلیغ کمپلیٹ ہو جائے گی تمہیں بھگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا اللہ ان کو کہیں اور بھیج دے گا یا اپنے پاس بلا لے گا۔ اچھا، تبلیغ برداشت کرنا بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ اس لفظ کے آگے جو اللہ نے کہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ انسان سوچ لے کہیں اس میں ہم تو نہیں آ رہے۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ تبلیغ کرو، لوگوں سے ڈرنا نہیں۔ اللہ سمجھ رہا ہے، پیغمبر کو پہلے ہی بتا رہا ہے جب تم تبلیغ کرو گے تو لوگ ڈرائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ عالم کیوں نہیں چلا جاتا ہے، اسے پتا ہے جب لوگ رسول کو ڈرا سکتے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں ڈرائیں گے۔ لیکن اللہ کہہ رہا تم کرو، ہم دیکھتے ہیں۔ ڈرنا نہیں تم۔ تو رسول نے، اس کا مطلب جو لوگ سننے والے تھے، جہاں جب تبلیغ ہوگی جس کام کی، اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ رسول خطرہ محسوس کر رہے تھے، اللہ نے اس خطرے کو واضح کر دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، تم ان سے ڈرنا نہیں، خوف زدہ نہیں ہونا۔ اس کا مطلب پیغمبر محسوس کر رہے تھے اتنے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو تبلیغ کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسی کون سی اہم تبلیغ تھی جس سے بہت ساری آیات نازل ہوئی، لیکن اس طرح کا پیغام اللہ نے کہیں پر نہیں دیا۔ تبلیغ کرو، نہیں کیا تو رسالت گئی، اور کیا تو لوگ ڈرائیں گے۔ کہا تم رسالت کو بچاؤ، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ وہ تبلیغ آخر کیا تھی؟ ایسا کون سا اہم پیغام تھا جس سے لوگ ڈرائیں گے اور تم ڈرنا نہیں؟ وہ آپ کے ذہن میں پورا منظر آ گیا، وہ نہیں پڑھوں گا، صرف نتیجے پر آتا ہوں۔ جب اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اب تم تبلیغ کر دو، تو پیغمبر نے تبلیغ کا ایک طریقہ اختیار کیا کہ میں سب سے اوپر رہوں، لوگ مجھ سے نیچے رہیں، تاکہ دیکھ بھی سکیں، سن بھی سکیں۔ اور دکھایا، اقرار لیا پہلے، خطبہ پورا جو آپ سنتے رہتے ہیں، جس کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے، جس میں
کچھ اہم پوائنٹس ہیں. رسول نے پوچھا تمہاری جانوں کا سب سے بڑا مالک کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ. تمہارے مالوں کا آپ. ہے کہ نہیں ہے؟ اب آج سے میری جگہ جو بھی کام ہوگا اب ان سے کرانا. یعنی اتنا سخت مرحلہ کیوں تھا؟ یہ ماننا ہی تو ہے، سننا ہی تو ہے، یہ سب اقرار کیوں کرا رہا ہے؟ نماز کا پیغام پیغمبر نے پہنچایا، یہ سوال نہیں کیا. روزے کا پیغام پہنچایا، یہ والا سوال نہیں آیا. حج کا پیغام پہنچایا، ابھی حج کر کے آ رہا ہے، یہ والا سوال نہیں آیا. یہاں پر یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے؟ اتنا سخت مرحلہ کیوں آیا ہے کہ لوگوں سے ڈرنا نہیں، یہ کام نہیں پہنچایا تو رسالت چلی جائے گی. لوگوں تک وہ پیغام پہنچانے میں آخر لوگوں کو سننا ہی تو ہے. اگر صرف سننا ہوتا تو اتنا سخت مرحلہ نہ ہوتا، رسالت داؤ پہ نہ جاتی، لوگوں سے خوف نہ ہوتا. مرحلہ کیا تھا کہ اب یہ جو تمہارا حاکم بنے گا یہ ایسا حاکم ہوگا جو حکومت خدا کے اعتبار سے کرے گا جیسے میں کر رہا تھا. ذرۃ خیرا یرا ذرۃ شرا یرا. جب اس کی حکومت میں ہوں گے تو ذرہ برابر سوچو گے نا، تم قدم نہیں اٹھا سکتے. یہ ظاہر سی بات ہے. جس کی عادت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی، جس کی عادت پڑی ہے داؤ دینے کی، جس کی عادت پڑی ہے نامحرموں کو تکنے کی، اب وہ کیا کرے گا؟ لیکن شیعوں کے لیے ایک بڑا سخت مرحلہ ہے. اگر یہ کام کیے تو دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی. وہ مرحلہ کیا ہے؟ ہم اپنی ہر مشکل میں کیا کہتے ہیں؟ یا علی. کیوں کہتے ہیں بھائی؟ یا علی مدد کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ مدد ہو جاتی ہے. ٹھوکر لگتی، گرے 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 گرے، یا علی علی، فوراً چھت سے گر رہے ہیں، یا علی علی علی، آرام سے نیچے، پیر نہیں ٹوٹے، ہڈیاں نہیں ٹوٹی، رٹ گئے. اس کے معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مثال تو اگر میں ممبر سے گرنے لگوں، کیا میں سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے انسان کو آواز دوں گا یا اپنے پاس بیٹھے ہوئے انسان کو؟ تو آپ کہیں گے عقل مندی تو یہی ہے، یہ پاس والے کو آواز دے وہ ہمیں پکڑ لے گا. جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو مولا جہاں ہے وہاں سے ڈائریکٹ ہم کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر اتنے قریب ہیں کہ ہم کو پکڑ کے سیدھا کر دیتے ہیں. تو یا علی مدد کہنے والوں، جب گناہ کے لیے تمہارے قدم بڑھیں تو یہ دیکھ لینا کہ علی گواہ ہے، اور جس کے گناہ کا گواہ علی ہو جائے معافی نہیں ہے. حجام کی دکان پہ سنبھال کے جانا، جب جھوٹ بولنا تو سنبھل کے بولنا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے، یا تو پھر یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ وہ ہماری مدد کرتے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ہے، ہمارے قریب ہیں. دو کام میں سے ایک کام کرو، یا گناہ چھوڑ دو یا پھر یہ عقیدہ چھوڑ دو. ورنہ وہ جس کا گواہ ہو جائے، جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے نا، اس نے پوچھا کہ نبی خدا میں بخش دی جاؤں گی؟ ہاں بخش دی جائے گی، جنت میں جاؤں گی؟ چلی جائے گی. ارے پھر سے پوچھئے، اللہ سے پوچھئے، میں میرا نام فلاں ہے، میں جنت میں چلی جاؤں گی؟ پروردگار جائے گی؟ ہاں جائے گی. کہا ایسے نہیں، پوچھئے فلاں عورت فلاں محلے کی اتنے اتنے گناہ کرتی ہے، جنت میں جائے گی؟ تیسرے دن جواب آیا نہیں جائے گی.
اے نبی خدا 2 دن تو اللہ نے کہا جائے گی، آج کیوں نہیں جائے گی؟ تو کہا پروردگار اس کا ریزن تو بتا دے کیوں نہیں جائے گی؟ کہا کل تک اس کا گواہ کوئی نہیں تھا، اس کے گناہ کا گواہ میرا نبی ہو گیا ہے، جس کے گناہ کا گواہ موسیٰ جیسا نبی ہو جائے اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جس کا گواہ فخر موسیٰ ہو۔ ہم جنت میں جائیں گے، گالیاں بک رہے ہیں جنت میں جائیں گے، سود کھا رہے ہیں جنت میں جائیں گے، بے پردہ گھوم رہی ہیں جنت میں جائیں گے، انہی کے تو ابا نے جنت بنائی ہے۔ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ جناب آدم کو جنت سے زمین پر اتار دیتا ہے، اور تم اتنے بڑے بڑے عمل کرو جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بازار کا نام جنت ہے۔ ارے بڑی سستی ہے۔ کس کے لیے؟ ایک آدمی راستے میں بیٹھا ہے، اگر میں آؤں یہاں پر آپ کے کانودر میں اور میں کہوں یہ سامنے والی بلڈنگ بیچ رہا ہوں تو آپ لوگ ہنسیں گے مولانا پاگل ہو گئے، ارے یہ کیسے بیچ سکتے؟ لیکن اگر اتنے مجمع میں کوئی یہ جانتا ہو کہ کبھی یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے اور اسی قیمت میں خرید لے، لیکن اکثریت کیا کہے گی؟ کیا کس گھر کس کا بیچ کون رہا ہے؟ ایک آدمی راستے میں بیٹھا جنت بنا رہا ہے، بادشاہ میں ذرا کیا کر رہے ہو؟ یاد ہے نا؟ یاد دلاؤں گا تو فالتو میں وقت ضائع ہوگا، وہ جو یاد ہے وہ جو نہیں پڑھنا ہے، نتیجے پہ جانا ہے۔ جنت کیا کر رہا ہو؟ جنت بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے بناؤ۔ خاتون کیا کر رہے ہو؟ بیچو گے؟ ہاں ہاں لاؤ پیسے، کتنے دے دوں؟ جو دے دو۔ اتنی سستی، توجہ رکھیے گا، اتنی سستی بک گئی۔ خریدنے بیچنے والے کے اوپر مجھے وہ نہیں ہے، تمام لوگ یہ بیچ رہے ہیں، کوئی لکھ کے دے رہا ہے، کوئی زبانی کہہ رہا ہے، لیکن میں اس خاتون سے پوچھوں گا تم کیا دیکھ کے اس سے جنت خرید رہی ہو؟ شاید اس کے جواب سے آپ لوگ مطمئن ہو جائیں، تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ خاتون جواب دیتی ہے میں نے اس کو نہیں دیکھا، یہ جن کے پاس رہتا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے، کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں تو یہ بھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ اس دیوانے نے راستے پر بیٹھ کے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے کہ اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہو تو جھوٹے نہیں ہونا۔ راستے کی مٹی کو جنت کہہ دینا تو ہو جائے گی۔ اب ہم موازنہ کریں، جس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے، کاش کہ ہم بھی ویسے ہی پاگل ہو جائیں، جنت ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ایگریمنٹ ہو گیا، لکھا پڑھی ہو گئی، وہ دیکھ رہا ہے رات میں، دوسرے دن اب جلدی کر رہا ہے، ٹائم آج جلدی نکلے، وہی کام بیچو گے، آج مہنگی ہو گئی، کل سستی تھی آج مہنگی کیوں ہوئی؟ کہا کل کا سودا بغیر دیکھے تھا۔ شیعہ کی پہچان بتا رہے ہیں، ایک رہنما جو ایک رہنما کی رہنمائی میں چل رہا ہے، وہ معصوم کی رہنمائی میں یہ غیر معصوم۔ ارے علی سے اگر کچھ مانگنا ہے تو جنت چھوٹی چیز کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ تو بہلول بھی دے سکتا ہے۔ علی سے مانگنا ہے تو ایمان مانگو، علی سے مانگنا ہے تو حقیقی محبت مانگو، یہ اٹھلو محبت مت مانگو۔ مولا آپ پر جان قربان کر دیں، قربانی کے وقت آئے تو بھاگ جائیں۔ جو آج مال قربان نہیں کر سکتا، کل وہ جان قربان کیا کرے گا؟ جب ٹیلی ویژن خریدنے جاتا ہے چیک بک ساتھ لے جاتا ہے،
اور جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں گلی میں چندے والے ملے گے تو گن کے لے جاتا ہے 500 روپے ہوں. تو یہ کیا دے گا جا کے اللہ کی راہ میں؟ یہ کیا جائے گا امام کے سامنے؟ جو مال جمع کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، گھر بنا رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، بینک بیلنس کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، اسلام کے لیے کیا کر رہا ہے؟ امام کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اس کا یہی عمل وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، غیر کی سامنے سر نہیں جھکانا، غیر کی پرستش نہیں کرنا، یعنی غیر کے راستے پہ نہیں چلنا، یہی انسان کا روز کا عمل عبادت میں بدل سکتا ہے. تھوڑی سی زحمت ہوگی، اس کو اپنی بیوی بچوں کے لیے غذا فراہم کرنا ہی کرنا ہے نا، لباس لانا ہی ہے. اگر وہ غذا یہ سوچ کے لائے کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اتنے لوگوں کے لیے مجھے ذمہ دار بنایا، میری بیوی میرے بچے نہیں، تیری مخلوق، میں تیری مخلوق کے لیے یہ سیب لیے جا رہا ہوں، تو وہ سیب صرف اسی مخلوق کے لیے نہیں لے جائے گا جو گھر میں ہے، جو پڑوس میں یتیم ہے اس کے لیے بھی لے جائے گا. پروردگار یہ جو میں گھر بنا رہا ہوں، میں وصیت کرتا ہوں، اگر میرے سامنے امام کا ظہور ہو جائے تو امام کے حوالے کر دوں گا، اور وصیت کرتا ہوں اگر میں مر جاؤں امام کا ظہور ہو جائے تو یہ پیپر امام کے حوالے کر دینا. ہمت ہے؟ ایسے لوگ گزر چکے ہیں. اپنی پراپرٹی جب ہم مر جائیں ساری پراپرٹی امام کی ہے. ایسے لوگ دنیا میں آج بھی ہیں جن کے پاس مذہب کی دیواریں تو نہیں ہیں، انسانیت کے ناطے وہ اپنی پوری پراپرٹی چیریٹی کے نام وقف کر دیتے ہیں. کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے. کیوں کر رہے ہو؟ کہا ان کا کوئی نہیں ہے. جن کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو خدا کے بندے ہم بن سکتے کہ نہیں بن سکتے؟ ہاسپٹل میں آفس بنا دے پوری بستی والے، ہر روز 10 روپے کے حساب سے جمع کرنا ہے. جو بھی غیر چاہے کسی مذہب کا انسان ہونا چاہیے، اگر محتاج ہے علاج ہماری طرف سے. یہ خدا کے بندے کر رہے ہیں. اسلام پر ہیں یہ کہنا آسان ہے، اسلام ہم میں ہے یہ مشکل ہے. اسلام پر تو بہت سارے لوگ ہیں، ہر ایک کے دعوے ہیں. آستینیں کبھی اٹھی جا رہی کبھی لٹکی جا رہی ہیں، پجامے کبھی چڑھے جا رہے ہیں کبھی لٹکے جا رہے ہیں. سب اسلام پر ہے. اسلام کس کے اندر ہے؟ آئیے ہم ایک تھوڑا سا ایک جگہ لے چلیں آپ کو، تاکہ یہ پتہ چل جائے آخر ہم کہاں تک صحیح ہیں. ہر ایک سمجھتا ہے ہماری آخری منزل کیا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں آخری منزل قبر ہے. قبر تو فنا کا نام ہے نا. منزل اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کمزور تھا، چھوٹی دکان تھی بڑی ہو گئی، 1 تھی 2 ہو گئی، 2 سے 4 ہو گئی. کیا کہتا ہے وہ؟ میں منزلوں کو پار کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہوں، یہ میری منزل ہے، آج 10 کروڑ کا مالک ہو گیا ہوں. اسی کو تو کہتے ہیں، یعنی کچھ مل جائے تو منزل ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ ہم سوچتے ہیں کبھی ہم بیٹھ آخر ہماری آخری منزل کیا ہے؟ کوئی بولتا ہے ہماری بس سکون ہو گیا، میں نے 25-30 ہزار مہینے کا کما لیتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. 2-4 کروڑ روپیہ پڑا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب میں اپنے کھانے پینے بھر کا لے لیتا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. منزل مل گئی. منزل پیسے کمانا نہیں ہے. آخر منزل ہے کیا؟ آخری منزل کیا ہے؟ قبر. کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، اور منزل پر لوگ خود جاتے ہیں. منزل موت نہیں ہے، منزل رضائے اہل بیت ہے.
اگر اہل بیت راضی ہو گئے تو منزل پر پہنچ گئے، وہاں تک ہم کو جانا پڑے گا۔ آپ نے جناب نوح کے زمانے کا وہ عذاب کا واقعہ سنا ہے نا؟ 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو بلاتے رہے، بھائی آ جاؤ آ جاؤ، لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ پروردگار اب یہ نہیں سنتے۔ اچھا، جو لوگ نہیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد عمل بھی نہیں کرتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گورنمنٹ سے جب لون لیا جاتا ہے یا کوئی کسی کمپنی سے لون لیتا ہے اور لون نہیں چکاتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سیل، ایسی مہر لگ جاتی ہے، جب تک ادا نہیں کرو گے مہر نہیں کھلے گی۔ تو اللہ بھی ان دلوں پہ سیل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے دل پر میں نے مہر لگا دی ہے، یہ بیمار ہیں، چھوڑ دو۔ اب اگر آل محمد کی باتیں اس دل میں نہ اتریں تو سمجھو کہ سیل لگ چکی ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے تمہیں قرض ادا کرنا ہے، وہ قرض ادا کیسے ہوگا؟ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ملک الموت کے آنے سے پہلے اسے راضی کر لو۔ جناب نوح لوگوں کو بلا رہے ہیں، آ جاؤ بھائی، پروردگار نہیں آتے ہیں، تھوڑا اور سمجھاؤ، منزل خط، کشتی بناؤ۔ کشتی بنواؤ، 2 منٹ میں بن سکتی تھی، ٹائم دے رہے ہیں، شاید بنتے دیکھ کے آ جائے۔ کشتی بن گئی، پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ جو اس کشتی کے اندر، یہ یاد رکھیے گا، آئے گا وہی نجات پائے گا۔ عذاب کا کام شروع ہو گیا، لوگ اتنے پہاڑ پر، چھت پر جاتے جاتے، کیا کسی نے یہ ٹرائی نہیں کی ہوگی؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ لاؤ ڈوب ہی رہا ہوں، کشتی کو پکڑ لوں، لٹک جاؤں، کوشش کر کے اس کی چھت پہ چڑھ جاؤں، ٹرائی تو کی ہوگی نا؟ کیا کسی عالم سے یا کہیں تفسیر میں نے نہیں تلاش کیا میں نے، لیکن ملا نہیں کہ کوئی آدمی کشتی کو لٹک کے بچ گیا؟ ٹرائی کی ہوگی نا؟ یا تو اس میں اتنی تیزی تھی پانی میں، کشتی کے قریب ہی نہ جا پائے، یا پکڑنے کی کوشش کی اور پکڑ ہی نہ پائے۔ کوشش تو ضرور کی ہوگی، اتنے ہزاروں لوگ ڈوب رہے ہیں، ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا ہے تو پوری کشتی ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب تک کشتی زمین پر تھی، کشتی کے اندر آنے کی پرمیشن تھی، اب کیوں نہیں ہے؟ کھڑکی سے کود کے آ جاؤ، کھڑکیاں بھی تھی نا کشتی میں تھیں۔ میں کشتی کے اگر پورا ڈھانچہ بیان کروں گا تو ٹائم زیادہ ہوگا۔ لوگوں نے ٹرائی ضرور کی ہوگی کہ لاؤ کشتی کو پکڑ کے کھڑکی پہ چڑھ جائیں، چھت پہ چڑھ جائیں، سائڈ میں لٹکے رہیں، لیکن کوئی بھی بچا نہیں سوائے ان لوگوں کے جو کشتی کے اندر ہیں۔ کشتی کے اندر کیسے لوگ ہیں؟ نبی کہے اٹھو تو اٹھیں، نبی کہے سو جاؤ تو سو جائیں، نبی کہے کھانا کھاؤ تو کھا لیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، یعنی کشتی کے اندر آنا ہے۔ ہم اہل بیت کو کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کوئی دھاگوں میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ناریل میں تلاش کر رہا ہے، کوئی اگربتی میں مولا کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی موم بتی میں آل محمد کو تلاش کر رہا ہے، کوئی مٹھائی کے ڈبے میں مولا کو تلاش کر رہا ہے،
یہ دیکھ لو کہ نوح کی کشتی کے اندر جو لوگ تھے ان کی حالت کیسی تھی، فرما بردار تھے کہ نافرمان تھے؟ اگر اہل بیت کے فرما بردار ہو تو تم کشتی کے اندر ہو، اور نافرمان ہو تو باہر ہو، چاہے دھاگا لاؤ، رسی لاؤ، زنجیر لاؤ، بچو گے نہیں، ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ یہ موٹی موٹی لوگ زنجیر، کڑے، کیا کیا پہن کے چلتے ہیں، کس کی یاد میں؟ مولا کی یاد میں۔ کڑے پہننے کے مولا نہیں ملیں گے۔ یہ مٹھائی کا ڈبہ وہ لالچی نہیں ہے، ہم 1 کلو مٹھائی چڑھائیں گے، ہماری یہ بات پوری کر دیجئے۔ جو اللہ ان کے لیے جنت سے کھانے، جنت کے کپڑے، ان کو یہاں کی غذا کی ضرورت نہیں ہے، وہ معمولی مٹھائی سے راضی ہو جائیں گے؟ راضی کیسے ہوں گے؟ ایک چاہنے والا قرن سے مدینے آیا ملنے کے لیے، ٹائم دے کے آیا تھا کسی کو، تلاش کرنا چاہتے ہو آپ کیسے راضی ہوں گے؟ بوڑھی ماں کو ٹائم دے کے آیا تھا، سورج غروب ہونے سے پہلے آ جانا۔ نبی افضل کہ اماں افضل؟ نبی افضل۔ اب کس سے ملنے آیا ہے؟ نبی سے ملنے آیا ہے۔ ماں نے کیا کہا ہے؟ نبی کو تو اس نے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، صرف سن کے ایمان لایا ہے، سنا ہے کہ نبی ایسا ہے، پہلی بار ملنے آیا تھا، دیکھنے آیا تھا، نبی ہے کیسے؟ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر آ جانا، نبی سے نہیں ملا، سورج غروب ہونے سے پہلے چلا گیا، لیکن جب نبی گھر آیا، قرن کا رخ کر کے سلام کہتا، اویس تم پر نبی کا سلام۔ راضی کرنا ہے نا؟ 1000 کلو کی دے پورا محلہ، پوری بستی کھائے، اور ماں گھر میں بھوکی رہے، خیرات کرنے چلے جائیں دوسرے ملکوں میں، عزیز رشتہ دار تڑپتے رہے۔ یہ وہ راستے ہیں جس سے اہل بیت راضی ہوتے ہیں، ان کی رضاعت عمل خیر ہے۔ دنیا رسول کو سلام کر رہی تھی اور رسول اویس کو سلام کر رہے تھے، جبکہ ملے بھی نہیں۔ آج ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یہی والا، امام کو راضی کرنا چاہتے ہو نا؟ اگر ماں یہ کہہ دے کہ تمہیں نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے، جماعت سنت ہے لیکن اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ آج سب کے زبانوں پر تکلیف ہے، گھر میں تکلیف، کتنی تکلیفیں ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے۔ کشتی نوح کے اندر طلاق ہو رہی تھی، محبت ہو رہی تھی، جھگڑے ہو رہے تھے کہ پیار محبت تھا، تو تم کون سی کشتی میں ہو؟ جہاں بھائی بھائی سے نفرت، میاں بیوی میں لڑائی، باپ بیٹے میں بول چال نہیں، رشتہ دار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کون سی کشتی میں ہو؟ اس والی کشتی میں لٹک کے نہیں بچو گے، کچھ بھی کر لو، اور کوئی بھی ان کو دولت سے امپریس نہیں کر سکتا۔ ان کو امپریس کرنا ہے نا، اویس جیسا کام کر لو۔ ان کو امپریس کرنا ہے، تمہارے در پہ چل کے آئیں گے۔ قرآن کو اپنا وظیفہ بنا لو، کبھی یہ تم سے دور ہوں گے ہی نہیں۔ عمل کے لیے یہ پوری جو حیات ملی ہے، جس کو ہم بھنا رہے ہیں، یہ عمل کے لیے ملی ہے، عبادت کے لیے ملی ہے۔
تم یہ سارے ہر قدم عبادت میں کر سکتے ہو. عید سے پہلے بچے کپڑے مانگتے ہیں تب لاتے ہو؟ کہا نہیں، عید سے پہلے ہم خود لے آتے ہیں. مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ نہیں پڑتی نا. جتنے باپ بیٹھے، جتنی مائیں سن رہی ہیں، سب سے سوال ہے، کیا آپ کے بچے گڑ گڑاتے ہیں ابا کپڑا لے آؤ، امی جان کپڑے لا کے دو؟ نہیں. ان کے مانگنے سے پہلے گھر میں کپڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ میرے بچے ہیں. جب بچے تمہارے ہیں تو بچوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہی اگر کہہ لو کہ بندے کس کے ہیں، اہل بیت کے بندے بن جاؤ، ان کے غلام، بندہ نہیں غلام، تو تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دنیا میں چاہیے کیا ہے. خدا کے حقیقی بندے بن جاؤ. ارے جو اولاد جس کے ہاتھ پیر تم نے نہیں بنائے، چہرہ تم نے نہیں بنایا، صورت تم نے نہیں بنائی، کالا گورا تمہارے میں ہمت نہیں ہے، تم کو صرف ذریعہ خلقت بنایا تو اتنی محبت کہ مانگنے سے پہلے لے آتے ہو. اور جو خالق ہے جب اس کے بندے رہو گے تمہیں مانگنے سے پہلے عطا کرے گا. تمہیں مانگنا اس وقت پڑتا ہے جب تم نالائق بندے بن جاتے ہو، اس کی بندگی سے نکل جاتے ہو، اس کی عبدیت سے چلے جاتے ہو، تب تمہیں مانگنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے. آپ سمجھتے ہیں میرے بچے کے لیے کیا بہتر ہے، وہی لاتے ہیں نا. اگر بچہ سگریٹ مانگے لائیں گے؟ آپ پان کھاؤں گا لائیں گے؟ گٹکا مانگے لائیں گے؟ کہا نہیں، میں جانتا ہوں یہ سب نقصان کرے گا. خدا سے مانگو، اگر تمہیں نہ دے تو سمجھو یہ میرے لیے مضر ہے، اس لیے نہیں دے رہا ہے. جو دیا ہے اس پر اکتفا کر لو. اس کے حقیقی بندے. ہماری مجلسیں جو ہوتی ہیں ان کے کتنے فائدے ہیں. یہ مجلسیں ہمیں ذلت سے بچاتی ہیں، یہ مجلسیں ہمیں رسوائی سے محفوظ رکھتی ہیں، یہ مجلسیں بھوکھوں کو پیٹ بھرتی ہیں، یہ مجلسیں گمراہوں کو راستہ عطا کرتی ہیں، یہ مجلسیں گنہگاروں کو توبہ کا راستہ دکھاتی ہیں، یہ مجلسیں تمہیں توحید سکھاتی ہیں، یہ تمہیں مجلسیں عدل الہی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ مجلسیں تمہیں نبوت کے راستے پہ لا کے کھڑا کرتی ہیں، یہ مجلسیں تمہیں قیامت کا خوف دلاتی ہیں، یہ مجلسیں تمہیں قرآن سے محبت یاد دلاتی ہیں. جب ان مجلسوں کے اتنے فائدے ہیں تو ہمیں نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں تو ہم سے مسٹیک ہو رہی نا، کہیں تو غلطی ہو رہی ہے. آپ چابی لگا رہے ہیں، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں تو کچھ تو گڑبڑ ہے. ایک چھوٹا سا فیوز لگا ہوتا ہے، معمولی سا، جب وہ اڑ جاتا ہے تو اتنی بڑی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. تمہارا چھوٹا سا عمل تمہارے بڑے بڑے عمل کو کھا جاتا ہے. اور یہ بڑے بڑے عمل جب ختم ہو جاتے ہیں تو جس طرح لوگ کشتی نوح کی طرف دوڑ رہے تھے کہ اس کو لٹک کے بچ جائیں، تو ہم اہل بیت کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں، لیکن انما یرید اللہ کا جو پہرا ہے وہ ہمیں بھگا دیتا ہے. دور ہٹو، ہٹو، یہاں نہیں آ سکتے، نجس ہو، دور رہو، آ ہی نہیں سکتے. ورنہ اگر خدا چاہتا پیغمبر اکرم کو، آل محمد کو زمین پر ایک نور کا جگمگاتا ہوا گھر بناتا، اور ایک طرف جبرائیل، میکائیل، اسرافیل پہرا دے رہے ہیں. دوپہر کے ٹائم نبی سے ملنا ہے، سو رہے ہیں. ارے پریشان ہے، نبی سے ملنا، چلو ابھی آرام کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. چاہتا تو کر سکتا تھا کہ نہیں، کیونکہ اس نے محمد بنایا ہے اور خود محمود بنا ہے. محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف ہو، محمود یعنی جس کی صرف تعریف ہو.
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق بڑا ہے نا، اس کی صرف تعریف، زمین، آسمان، چرند پرند، جنات، انسان، نباتات، جمادات سب مل کے جس کی تعریف کرتے ہیں پھر وہ محمود بنتا ہے۔ لیکن وہ محمود جس کی تعریف کرتا ہے وہ محمد ہوتا ہے۔ اتنے عزیز ترین کو تمہارے جیسا تمہارے درمیان میں بھیجا، وَيُزَكِّيهِمْ، جانتا ہے کہ یہ نجس ہے، اس کا تزکیہ نفس یہی کر سکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ جاہل ہے، اسے کتاب و حکمت کی تعلیم یہی نبی دے سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس تھوڑی بہت دولت آ جائے تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے امام کو بادشاہ نے محل بنا کے دیا، بیٹی دی، خادم، محل بنے، اب عالی شان پورا فرنیچ کیا ہوا، جھاڑ فانوس لگے ہوئے، داماد بنایا نا بادشاہ نے۔ لیکن جب امام آیا جتنے غلام اور کنیز سب کو آزاد کر دیا، بھئی اس میں جو جس کو اچھا لگتا ہے سب لے جاؤ۔ ایک اپنا وہ بوریا، وہ چٹائی جو بھی اس زمانے میں رہا ہو، محل کے دروازے پر بچھا کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! آپ بادشاہ کے داماد ہیں، آپ کی شایان نشان نہیں ہے۔ کہا تمہارا داماد بعد میں ہوں، لوگوں کا امام پہلے ہوں۔ یہ رہنما ہے، یہ الہی رہنما۔ اور جب بشری رہنما ان کی پیروی کرتے ہیں تو کوئی خمینی بنتا ہے۔ بشری رہنما جب پیروی کرتے ہیں جو کوئی خامنائی بنتا ہے، کوئی خوئی بنتا ہے، کوئی سیستانی بنتا ہے، کوئی بروجردی بنتا ہے۔ یہ بشری رہنما ان الہی رہنماؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ علماء کے اتنے واقعات ہیں، اشرے چاہیے خود ہمارے مناجے کے۔ ہم ان رہنماؤں کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، کم سے کم ہمارے ساتھ میں گمراہی تو جڑی ہوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز ناممکن ہے، دن بھی ہو رات بھی ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ دن بھی ہو اور رات بھی ہو، ناممکن ہے۔ شیعہ بھی ہو اور گنہگار بھی ہو، علی کے ساتھ نہیں جڑ سکتا، ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ وہ شرائط ہیں کہ اگر وہ بادشاہ کا بھی بیٹا ہوتا ہے نا تو غلامی ان کی پسند کرتا ہے۔ سلمان معمولی آدمی نہیں تھے، فضہ معمولی خاتون نہیں تھی، لیکن حکومت کو دیکھتے تھے، اس غلامی کو دیکھتے تھے۔ یعنی میں مثال دوں، جہاں ایک پیسہ دیکھتے تو یہاں نوٹوں کا انبار دیکھ رہے تھے، تو وہ حکومت ایک پیسے کے برابر نظر آ رہی تھی اور یہ غلامی ایک حکومت کے برابر نظر آ رہی تھی۔ میرے عزیز، اپنے نام کے آگے عزادار، اپنے نام کے آگے شیعہ لگانے سے پہلے اس اپنے ذہن کو، اپنی روح کو پالش کر لو، صاف کر لو۔ ممکن نہیں ہے۔ ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے معلوم ہے؟ سونا کہاں نکلتا ہے؟ کوئلے میں نا، ہیرے کوئلے میں۔ ہیرا نکالنے والا جب نکال کے لاتا ہے، جب اس کے آس پاس سے گندگی صاف ہو جاتی ہے تو کبھی وہ انگلیوں کی زینت بنتا ہے، کبھی گلے کی زینت بنتا ہے، کبھی سر کے تاج کی زینت بنتا ہے۔
یہ دنیا اسی کوئلے کی کھان کی طرح ہے اور شیعہ اس ہیرے کی طرح ہے جو اس میں پھنس گیا ہے۔ آل محمد کی مجلسوں میں آ کے اس گندگی کو صاف کر دو، کسی کے گھر کی زینت بنو، کسی کے در کی زینت بنو۔ یہ مجلسیں ہوتی اسی لیے کہ غلاظت صاف ہو جائے گی، اس کو توبہ کا راستہ مل گیا، اب یہ توبہ جیسے ہی کرے گا غلاظت دور ہو جائے گی، صاف پاکیزہ ہو جائے گا۔ آل محمد نے ہمیں یہی پیغام دیا، مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہے۔ آل محمد کے قریب رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کا بندہ ہے، ان سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کا نہیں ہے۔ کس کے ہو وہاں پہنچو گے تب پتہ چلے گا۔ جانا سب کو ہے، زبردستی جاؤ یا مرضی سے جاؤ۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو نا تو خوف زدہ نہیں ہونا، ڈرنا نہیں۔ اور آل محمد کے بچوں نے تک بتا دیا۔ جب امام نے سوال کیا بیٹا موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ امو جان شہد سے بھی میٹھی ہے۔ آل محمد کے مصائب، آل محمد کی مصیبتیں، اتنے عظیم انسان، اتنی عظیم ہستیاں جن پر اتنے بڑے مصائب گزرے، دن گزرتے جاتے ہیں۔ جب مجلس میں آؤ، جب مجلس سے جاؤ، واپس جب جانا تو نماز شب کے لیے جب کھڑے ہونا تو پہلے اپنی والدہ کے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، خدایا تو ان کی حفاظت کر، ان کے گناہ معاف کر دے، انہوں نے ہمیں اہل بیت کی محبت پہ باقی رکھا۔ ایام ازاں، ماہ محرم، ماہ ازاں، ہم اسے رسم نہ بنائیں۔ میں درد بھرا جملہ کہہ دوں، اگر کسی کا جوان بیٹا مر گیا تو اس ماں کو روز قبر دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے قبر دکھاؤ گے تو رو گے، اس ماں کو فوٹو دکھا کے رلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بیٹے کی عادتیں جب یاد آتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ ہم آل محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ جب اپنے بیٹے، جوان بیٹے کو دیکھو تو حسین کے جوان بیٹے پہ نظر کرنا۔ میرے مولا نے جوان بیٹے کی میت کو کیسے اٹھایا ہوگا؟ جو صاحب اولاد ہیں پردیس چلے جاتے ہیں تو روز تڑپتے ہیں اپنے بچوں کی آواز سننے کے لیے۔ شام غریبہ کا جب منظر آیا، رات کا سناٹا چھایا، وہ بیٹی جو دن بھر کسی کی گود میں رہا کرتی تھی، رات کے سناٹے میں تلاش کر رہی ہے، بابا سکینہ تماچے کھا کے تھک گئی ہے۔ کبھی فرات کا رخ کرتی ابو جان، میرا بابا نظر نہیں آتا، کبھی علی اکبر کو آواز دیتی ہوگی، بھیا علی اکبر مجھے آغوش میں لے لو۔ اس رات کے سناٹے میں 4 سال کی بچی اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے، بابا سکینہ پکار رہی ہے۔ ارے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، میری بچی ادھر میرے پاس آ جا۔ شہزادی بچوں کو جب جمع کر کے سکینہ کو تلاش کری، تڑپ گئی۔ بھیا کو کیا جواب دوں گی، سکینہ نہیں ملتی۔ اس رات کے سناٹے میں جہاں چاروں طرف لاشیں پڑے ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں،
آواز دے رہی ہے سکینہ، کہاں ہو میرے لال؟ تلاش کرتی ہوئی پہنچی تو دیکھا ایک لاش سے لپٹی ہوئی ہے بچی، اٹھانا چاہا تو آواز آئی، اے بہن آہستہ سے اٹھانا، میری بچی تھک کے سو گئی۔ اٹھایا، گلے سے لگایا، پھوپھی اماں مجھے کیوں جگا دیا؟ بیٹا نہ جانے کس کا جنازہ ہے یہ؟ جنازے کی پہچان یا لباس سے ہوتی ہے یا سر سے ہوتی ہے؟ یہ تو کسی کا بابا لاشا پڑا ہے۔ اے پھوپھی اماں، اس مقتل میں جب میں آواز دے رہی تھی، بابا بابا، سکینہ آواز دے رہی ہے، اسی کٹے ہوئے گلو سے آواز آئی تھی، الیہ الیہ، اے میری بیٹی میرے قریب آ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔ الہی بحمد ظاہر ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ اسی بی بی کا، شہزادی جناب سکینہ کا، ان عزاداروں کے آنسوؤں کو قبول فرما۔ عزاداران امام حسین جہاں جہاں ہیں، خصوصاً حاضرین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار شہیدان کربلا، یتیمان کربلا، اسیران کربلا کا واسطہ ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزائے حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں پھیلے ان کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔